الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے دن روزوں اور راتیں قیام کے لیے مخصوص ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی غرض و غایت صرف ایک لفظ میں بیان کر دی ہے، یعنی لعلکم تتقون، قیام ہو یا سیام۔ یہ دراصل انسان کے اندر تقوی یا تعلق باللہ کی نشوونما کے ذرائع ہیں۔ اگر یہ مقصد حاصل ہو تو یہ کارآمد اور باعث خیر و برکت ہیں، ورنہ ان کی حیثیت ایک بے روح جسم کی مانند ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں واضح ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ پلے نہیں پڑتا، اور کتنے ہی کھڑے ہونے والے ایسے ہیں کہ انہیں اپنے قیام سے رت جگے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ان ارشادات کے پیش نظر رمضان المبارک اور اس کے روزوں کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں ہمیں اپنے ذہنوں میں متحضر رکھنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے روزے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ روزہ دار اپنے ایمان کو فکر و عمل کے سانچے میں ڈھالنے کی شعوری کوشش کرے۔ اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اچھے اعمال کی طرف بڑھا جائے اور برے اعمال سے دور رہا جائے۔ روزہ دار خود اپنا تجزیہ اور محاسبہ کرتا رہے تاکہ اس کے اندر نیکی، پرہیزگاری اور پاکیزگی پیدا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کو پورے اہتمام اور دل کی حضوری یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ذکر و اذکار، دعاؤں اور نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان المبارک کے روزے یہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ روزے دار کا تعلق قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تر ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کرے، اور اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ بھی کیا جائے تاکہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی ملتی رہے۔ رمضان المبارک کے روزوں میں محسوس ہونے والی بھوک اور پیاس یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پاک رزق میں سے معاشرے کے ضرورت مند، مفلس و نادار افراد پر اپنی حیثیت کے مطابق مال و دولت کو خرچ کیا جائے۔ رمضان کے روزے یہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ جس اللہ کی بندگی اور اطاعت کے اظہار اور جس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم بھوک اور پیاس کے عمل سے گزر رہے ہو، اس اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس کے دین اور اس کے نظام حیات کو عملاً برپا کرنے کی بھرپور کوشش کرو۔ رمضان المبارک کے روزے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ روزہ دار جسمانی طور پر اپنے اندر روزہ رکھنے کی طاقت حاصل کرنے کے لیے حدود شرح میں رہ کر رزق حلال کمانے اور کھانے کا اہتمام کرتا ہو۔ روزہ رکھنے کی نیت اور سحری کھانے کا اہتمام کرے، سحری کرنے میں تاخیر اور افطار کرنے میں جلدی کرے۔ افطار میں کھجور یا پانی استعمال کرے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر کے قیام اللیل کی سہولت حاصل کرے، اور افطار کے وقت کم کھانا کھائے کیونکہ یہی سنت نبوی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے جہاں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی ضرورت پورا کرنے سے باز رہا جائے، وہیں ان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ریاکاری سے بچا جائے، معمول کے کاموں میں چاق و چوبند ہو کر مصروف رہا جائے۔ روزہ دار اپنی آنکھ، کان، ناک، زبان اور سارے اعضائے جسمانی کو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں سے روکے رکھے۔ غیبت، چغلی، بد زبانی، غلط بیانی، فحش کلامی، شور و ہنگامہ، غصہ، زیادتی اور ایذا رسانی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ فحش باتیں کرے، نہ شور و شغب اور نہ دنگا فساد۔ اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ ان تمام تقاضوں کو پورا کر کے ہی ہم اس عظیم اجر و ثواب کی امید کر سکتے ہیں
جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں اہل ایمان کے لیے آیا ہے، یعنی جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔